السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی ایمان لانے کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ ذو الوجہدین کے ایمان لانے کا واقعہ آپ بیتی کا گلدستہ بناتی ہے اور اس کی نذر کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ وجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال موت میں زندگی کا انکسار کا بہترین مثال ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالاضرمی تھا، ابھی سیر خواری کی منزلوں میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کانوں میں برابر گونج رہی تھیں، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ اس کا انتظار رہتا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو وہ بھی آستانِ حق پر سر تسلیم خم کریں۔ اسی انتظار میں ہفتہ گزر گئے، مہینے بیت گئے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کا ڈنکا ہر طرف بجنے لگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طہر حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت ذو الوجہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا تھا، مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ آستانِ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت ذو الوجہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنے ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہارے کمر سے تہمد تک چھین لوں گا، تمہیں اپنی دنیا سے بالکل باہر کر دوں گا اور ایسا ہی حال میں یہاں سے نکالوں گا کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت ذو الوجہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کا اندازہ کیجیے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈھا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دو۔ حضرت ذو الوجہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، چچا محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور تعظیم کروں گا، میں شرک بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کا زور و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک، تھوڑے دنوں میں موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے اگر میں آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں، آپ اپنا سب مال اسباب سنبھال لیجیے، میں اس لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت ذو الوجہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضے کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہمد بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی اور چیز ساتھ نہ تھی، سبحان اللہ۔ اس حال میں آپ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے، ماں نے انہیں برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا یہ حال کیا ہے؟ حضرت عبدالوجہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ذو الوجہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ماں، میں اب مومن مجاہد ہو گیا ہوں، اللہ مومن اور مجاہد ہو گیا تو یہ کیا لباس اور کیا دنیا کی مال دولت، سبحان اللہ، قربان جاؤں اس ایمان والے صحابہ پر، اللہ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی عطا فرمائے۔
آمین۔ دیکھو غلام کی نبی سے محبت، اللہ ہم سب کو بھی ایسی ہی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔ ایسی ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔